اسی طرح تمہاری زندگی میری امت کی خواتین بچیوں کے لیے کھلی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے پاکیزہ گھر۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے اپنی بیٹی کو وہ پاکیزہ باز و نصیحت اور پیار دیا کہ سرکار خود روزانہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے، خیریت پوچھتے، اور ایک ایسا مرحلہ گزرا کہ حضرت فاطمہ میں اور حضرت علی میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی، ظاہری اعتبار سے، فطرتی انسانی فطرت کے تقاضے پر، یہ بھی امت کی تعلیم ہی کے لیے تھا۔ جب کچھ اختلاف ہوا تو حضرت مولا علی اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی شریف میں گئے اور ٹوٹی ہوئی چٹائی پر حضرت علی لیٹ گئے۔ سرکار اپنے حجرے سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں سرکار اپنے حجرے سے باہر آئے اور اپنے دماغ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور جسم سے لگے ہوئے بابو گرد و غبار کو صاف کیا۔ آپ نے فرمایا ابو تراب۔ اس دن سرکار نے علی کو ابو تراب کہا اور ارشاد فرمایا اے علی، میری بیٹی فاطمہ نے کیا تکلیف پہنچائی ہے۔ نبی نے جب شفقت و محبت کے ساتھ اپنی دماغ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پیار بھرے لب و لہجے میں اپنے دماغ کی خیریت پوچھنا چاہا تو علی عرض کرتے یا رسول اللہ، فاطمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، میری عجلت کی وجہ سے میری جو کچھ کمی ہوئی ہے یہ میری کمی ہے، فاطمہ تو اپنی جگہ سے ہی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ عبادت میں کوئی جواب نہیں تھا، شوہر کی اطاعت و خدمت میں کوئی جواب نہ تھا، پردے اور تلاوت و اذکار و اسباب میں کوئی جواب نہیں تھا، آپ کی کردار و کلچر کا کل بھی کوئی جواب نہ تھا، فاطمہ کے دور میں خواتینوں میں کوئی جواب نہ تھا، اور آج صبح قیامت کا سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ دنیاوی حور ہے، سبحان اللہ، اور جنتی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے دو شہزادے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور میری بیٹی عورتوں کی سردار ہوگی، سبحان اللہ۔ اور میرا علی میں آگے کوثر پہ کھڑا ہوگا، اہل بیت کے ماننے والے جتنے ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، سب میرے پاس ہوں گے اور میں ہاتھوں سے آگے کوثر پلا رہا ہوں۔ اسی کی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پکار کے کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے جو میرا سب کیا ہی پاکیزہ درس و تعلیم اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے خواتینوں، تمہیں کتنی بھی غم ہو، تنگ دستی کی راہوں سے گزرنا پڑے، مگر اپنے جملوں سے شوہر کو تکلیف نہ دو۔ یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ رسول ہیں، ان کی بیوی ام سلیم، حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے وہ بتاتے ہیں میں کاروبار کی غرض سے باہر جا رہا ہوں، اور کاروبار کی غرض سے باہر تشریف لے گئے، اور آنے کا وقت جب قریب ہوا کچھ ماہ کے بعد تو آپ نے پہلے قاصد کے ذریعے سے خبر بھیجا کہ فلاں تاریخ میں میں آ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم اپنے شوہر کے استقبال میں بنا سنگار کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے شوہر کے لیے بنا سنگار کرو، اس لیے کہ اللہ نے مرد کو جنت سے باہر پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے باہر پیدا فرمایا تھا اور جنت کے اندر رکھا، عورت کو مکمل جنت میں پیدا فرمایا ہے۔ جنت میں کیوں پیدا
تو گھر کی تہذیب صحیح ہوگی، بچوں کے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اہم ذمہ داری اور سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کا گود ہے۔ ماں کے گود میں اگر بچے نے تربیت پائی ہے تو تربیت کا رنگ زمانے کے آخری حد تک رہے گا۔ جس بزرگ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ درسگاہوں میں جانے سے پہلے ماں باپ کے درباروں سے درسگاہوں سے وہ فراست نہیں ملا کہ جس راہ سے گزرے وہ حقیقت میں اس راہ کو روشنی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی حضرت ابو طلحہ تشریف لائے اور جب پہنچے آنے کے چند گھنٹہ پہلے آپ کا ایک بیٹا تھا، حضرت ابو طلحہ کا بیٹا تھا، وہ کسی حادثے کا شکار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چند لمحوں کے بعد شوہر کی انٹری ہونے والی ہے اور ادھر اکلوتے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ میرا شوہر ہزاروں غم لیے سفر کر رہا ہے، نہ معلوم کن کن صحبتوں کی راہوں سے گزر رہا ہے اور نہ معلوم کیسی تکالیف سے گزر کر گھر کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ آتے ہی اگر بچے کی لاش پہ اس کی نظروں کے سامنے ہوگی تو اس کا دل تڑپ کے رہ جائے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو ایک کمرے میں لے گئی اور ایک چادر سے اس کی لاش کو چھپا دی اور اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا اور اس قدر بناؤ سنگار کیا کہ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی میں نے چاہا کہ میں سلام کروں، میں سوچتا ہی رہ گیا سلام ادھر سے آ گیا۔ میں نے جواب دیا، میری بیوی کے لبوں پہ مسکراہٹ اور خوشیوں کے آثار ظاہر تھے۔ فوراً میری بیوی نے میرا استقبال کرتے ہوئے مجھے پانی کا پیالہ پیش کیا اور میرے بیٹھنے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانے کو من نہ کرتا پھر بھی کھاتا رہا، آرام کرنے کو جی نہ چاہتا پھر بھی بیوی نے میرے سر کو اس طرح مساج و مالش اور اپنی پیار و محبت کے ایسے ہم پر پھول برسائے کہ میں بستر پہ لیٹ گیا اور لیٹنے کے بعد میں میری توجہ بچے کی طرف نہ گئی، گھر کے در و دیوار کی طرف نہ گئی، گھر کے تمام تر حالات کی طرف نہ گئی۔ میں تو بیوی کی محبت میں اس طرح ڈوب گیا کہ میری نگاہوں کے سامنے بیوی کا حسن تھا، بیوی کا خواب تھا اور سامنے میرا بستر تھا، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کی محبتوں میں اپنے آپ کو مستغرق ہو کر کے اپنی تمام دنیاوی ضرورتوں سے فارغ ہو گیا اور جب ضرورتوں سے فارغ ہوا تمام جسمانی خواہشات سے فارغ ہوا اور فارغ ہونے کے بعد میری بیوی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر کی تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، ذہنی تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، مزاج میں کافی حد تک نرمی اور اخلاق میں کافی حسن اخلاق کی بو آنے لگی ہے، تو میری بیوی نے سوال کیا، اے میرے سردار کیا میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ کہا اے میری بیوی کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کچھ امانت دے اور یہ نہ کہے کہ میں کب لوں گا اور دے اسے رکھ لو، جب جی چاہے گا میں لے لوں گا، تو کیا اسے لوگے اپنے پاس نہیں لوگے؟ وہ لوں گا۔ تو کہا لینے کے بعد کیا اسے خرچ کر لوگے یا اس پر قبضہ کر لوگے؟ کہا نہیں، یہ تو اس نے دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، جب جی چاہے گا لے لیں گے۔ تو کہا اچھا مسئلہ تو یہی ہے، بولے جی۔ تو کہا اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو اپنی نعمت اولاد کی شکل میں عطا فرمایا اور یہ نہ کہا کہ اتنے سال کے بعد میں لے لوں گا، اتنے مہینے کے بعد لے لوں گا۔ آپ کے آنے سے چند گھنٹہ پہلے اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ اللہ نے آپ کے اس اولاد جو آپ کے لیے نعمت تھی، اس نعمت کو اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ اب آپ کو
جب یہ کہا آپ زبان سے تو کہا اللہ کا شکر ہے، مگر دل میں جو غم کا بادل چھایا ہوا تھا اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ رات گزری، فجر کا وقت ہوا، مسجد نبوی شریف کی طرف قدم اٹھا، سرکار علیہ السلام پورے آفتاب و مہتاب کے ساتھ اپنے صحابہ کی نورانی بس میں جلوہ گر گئے۔ ابھی مصلی اماموں پر سرکار تشریف نہیں لے گئے، مسجد نبی کے صحن میں سرکار ہیں اور اندر انٹری کر رہے ہیں ابو طلحہ۔ میرے سرکار کی نظر پڑی، سرکار نے فرمایا ابو طلحہ مبارک ہو تمہیں، سبحان اللہ، اے ابو طلحہ تم نے رات میں جو بھی تمہارے ساتھ گزرا اس گزرنے پر اور تمہارے صبر و تحمل پر اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں اللہ نے اس کے بدن میں بیدار فرمایا ہے، اور اس صبر کے صلے میں اللہ نے تمہاری بیوی اور تمہیں جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے صبر و تحمل۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اور سرکار کی ازواج مطہرات تھی، عرض کرتے یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے مالکوں کا سجدہ کرتے ہیں، تو ہم لوگ کس کو سجدہ کریں؟ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا کے بعد سجدہ کرنے کی اجازت و حکم ہوتا تو میں اعلان کر دیتا کہ اے عورتوں تم اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، اگر تمہارا شوہر خوش ہوگا تو تمہاری عبادت قبول ہوگی، تمہارا شوہر خوش ہوگا تو تمہارا عمل قبول ہوگا، تمہارا شوہر خوش ہوگا تو رات کا سونا قبول ہوگا۔ یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں رات کے حصے میں اگر شوہر نے بیوی کو طلب کیا اور بیوی کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو سرکار فرماتے ہیں اس وقت اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو جہنمی ہو جائے گی، اس وقت اگر اس کا انتقال ہو تو وہ جہنمی ہوگی۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں جب تک وہ عورت اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے اس وقت تک اللہ اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ اکبر، اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری حدیث میں سرکار فرماتے ہیں اگر عورت روٹی پکا رہی ہو، ایک روٹی تابے پر ہو اور ادھر شوہر آواز دے رہا ہو تو آپ شریعت کا حکم ہے کہ روٹی کو اسی حال میں چھوڑ دیں۔ صحابہ نے عرض کیا ایسا روٹی جل جائے گی؟ سرکار نے کہا وہ اللہ کو منظور ہے، روٹی جل جائے مگر شوہر کے پاس پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورت کو اپنے شوہر کے آداب و احترام کا پاکیزہ درس دیا۔ اب دوسرے پہلو بھی آ جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے، سرکار نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت کو مار رہا ہے، جانوروں کی طرح پیٹ رہا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم عورتوں پہ اس طرح ظلم و جبر کرتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ خود قیامت عورتوں پہ ظلم و زیادتی کی جائے گی اور انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ عورتوں کو جب تک اپنے عقل و تدبیر سے صحیح استعمال کرو گے وہ عورت تمہارے لیے پوری طرح سے امن و سکون بنی رہے گی، اور جب عورت کے اوپر ظلم و جبر کرو گے عورت تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عورت ناراض ہو جائے تو جب تک اگر وہ شوہر اپنے عورت کو راضی کرنے کے لیے جب کمرے میں داخل ہو تو جو ہاتھ اس کا محبت کا اس کے جسم میں لگے گا تو سرکار فرماتے ہیں اس رضامندی پر شوہر جو بھی مثبت عمل پیش کرے گا وہ اللہ کو بہت پسند ہوگا، یہاں تک کہ دونوں کی محبت کے رشتے جب جڑیں گے تو اس کے سلے میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے گھر کے اتحاد کا پیغام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم صحابہ کی نورانی بس میں جلوہ گر ہیں۔ حضرت فاطمہ چھوٹی سی ہیں، 5 سے 6 سال تاریخ میں آتا ہے، آپ تشریف لائیں اور آنے کے بعد میں عرض کرتی ہیں ابو جان امی جان نے آپ کو بلایا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو مکمل فرماتے ہیں، پھر اندر تشریف لے گئے، اور جب اندر گئے تو سرکار نے فرمایا آئے خدیجہ کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اب ایسا آثار معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں گی، میری آپ کی زندگی میں جتنے سال اللہ نے مجھے رہنے کا موقع دیا تو بہت سارے ایسے مواقع ایسے گزرے ہوں گے جو مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی